15 سال کی عمر میں مجھے اپنے خاندان والوں کے اصرار پر مذہبی کلاسوں میں شرکت کرنا پڑی۔ چونکہ میری سوچیں بالکل بدل چکی تھیں، اس لیے میں نے اپنے والدین سے واضح طور پر کہہ دیا کہ مجھے کلیسا والوں کا مذہب پسند نہیں۔ لیکن میرے والدین نے کہا کہ ہماری خاطر تم مذہبی کلاسوں کے پروگرام میں شرکت کرو۔ یہ رسومات سال کے اختتام پر عیسائیت کو قبول کرنے کے بارے میں منعقد کی جاتی تھیں۔ چنانچہ میں والدین کی وجہ سے اس پروگرام میں شریک ہوئی تھی۔ پادری دعا کو پڑھاتا اور شرکاء اس کے الفاظ کو دہراتے تھے۔ جب وہ قبولیت مذہب پر آیا تو میں خاموش ہو گئی۔ سبھی شرکاء دعا پڑھنے اور ترانہ گانے میں مصروف تھے، اس لیے میری خاموشی کی طرف کسی کا دھیان نہ جا سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق جرمنی سے ہے اور نام ہے ان کا زینب کارین۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیں، اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ زینب کارین، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے خیالات کارین تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ تو عرض ہے کہ میں جرمنی کی 31 سالہ مسلم خاتون ہوں۔ 10 سال پیشتر میں مشرف با اسلام ہوئی تھی۔ مسلمان ہونے پر میں نے اپنا نام زینب منتخب کیا۔ مجھے بچپن ہی سے خال کے مطلق سے گہرا لگاؤ ہے۔ اس زمانے میں جب میں غور و فکر کرتی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب پاتی۔ خدا شناسی کے جذبے نے مجھے اپنی ہم سن دوستوں سے مختلف کر دیا تھا۔ میرا رہن سہن اور خیالات یکسر بدل گئے۔ مثال کے طور پر ہمارے اسکولوں میں طلبہ سے تیراکی زبردستی کرائی جاتی تھی اور میں اس کام سے نفرت کرتی تھی، لہذا میں اساتذہ سے بیماری کا بہانہ بنا کر تیراکی اور مخلوط محفلوں سے بچ جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیالات میں تبدیلی آ گئی۔ تحقیق کرنے پر یہ بات مجھ پر عیاں ہو گئی کہ کلیسا کے خداؤں کا تصور کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ کلاس میں ہر روز یہی سوال میرے ذہن میں کلبلاتا رہتا تھا۔ 15 سال کی عمر میں مجھے اپنے خاندان والوں کے اصرار پر مذہبی کلاسوں میں شرکت کرنا پڑی۔ چونکہ میری سوچیں بالکل بدل چکی تھیں، اس لیے میں نے اپنے والدین سے واضح طور پر کہہ دیا کہ مجھے کلیسا والوں کا مذہب پسند نہیں ہے۔ لیکن میرے والدین نے کہا کہ ہماری خاطر مذہبی کلاسوں کے پروگرام میں شرکت کرو۔ یہ رسومات سال کے اختتام پر عیسائیت کو قبول کرنے کے بارے میں منعقد کی جاتی تھیں۔ چنانچہ میں والدین کی وجہ سے اس پروگرام میں شریک ہوتی تھی۔ پادری دعا کو پڑھاتا اور شرکاء اس کے الفاظ کو دہراتے تھے۔ جب وہ قبولیت مذہب پر آیا تو میں خاموش ہو گئی۔ سبھی شرکاء دعا پڑھنے اور ترانہ گانے میں مصروف تھے، اس لیے میری خاموشی کی طرف کسی کا دھیان نہ جا سکا۔ دوران تعلیم ترکی کی چند لڑکیاں میری دوست تھیں۔ میرا ان کے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ انہوں نے میری روحانی پریشانی کو بھانپتے ہوئے اسلام کی ابتدائی تعلیمات کے بارے میں ایک رسالہ دیا۔ میں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ جب وحدانیت خدا کے موضوع پر پہنچی تو میری نظریں رک گئیں۔ کیا ہی اچھی بحث تھی۔ جو مطالعہ کر رہی تھی میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک مسلمانوں کا نظریہ متاثر کن تھا۔ کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اپنے والدین سے صاف طور پر کہہ دیا کہ مجھے کلیسا والوں کا مذہب ہرگز قبول نہیں ہے۔ آج سے میں مسلمان ہو رہی ہوں۔ میری اس بات کو سن کر میرے والدین سخت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ کیا اگر میں اس حالت میں مر گئی تو مجھے کہیں بھی دفن نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے ان کی کوشش تھی کہ یہ کام نہ کروں اور رجسٹروں میں میرا نام ایک عیسائی لڑکی کے طور پر رہے، لیکن میں اس پر ہرگز راضی نہ تھی۔ 18 سال کی ہوئی تو میں نے اسلام کے بارے میں مزید مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ جو مطالعہ کرتی رہی میرا دل مطمئن ہوتا گیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق شروع کروں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا آغاز کہاں سے کروں۔ شروع میں مجھے ذہنی اعتبار سے قدرے تکلیف محسوس ہوئی، لیکن میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ مجھے اسلام ہی کو اپنانا ہے۔ بالآخر میں نے اسلام کی خاطر اپنے سابقہ مذہب اور والدین کو ترک کر دیا۔ شروع میں مجھے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ تمام معاملات سلجھتے چلے گئے۔ ماہ رمضان کے دنوں میں مسلمانوں کا اتحاد و دید نہیں تھا، اخوت و برادری کہ اس جذبے نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں ہمہ وقت عبادت الہی میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ گرمیوں کی حدت بھی مجھے اس کار خیر سے دور نہ رکھ سکی۔ ایک مسلمان لڑکی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ آپ ابھی پوری مسلمان نہیں ہوئی،
اس لیے آپ کے روزہ نماز کی قبولیت میں شک ہے، لیکن میں دل کی گہرائیوں سے اسلام کو پسند کرتی اور اسے قبول کر چکی تھی، اس لیے میرا ضمیر اور میرا دل مطمئن تھا۔ میں ہر روز مذہب کے بارے میں مسلمانوں سے سوال کرتی اور فلسفہ اسلام کے بارے میں بحث و تمہیز کرتی تھی۔ ایک روز میں نے ایک مسلمان عورت سے پوچھ ہی لیا کہ آپ سر پر دوپٹہ یا چادر کیوں اوڑھتی ہیں؟ اس نے کہا اگر انسان اچھا مسلمان بننا چاہے تو اسے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس سے میں مطمئن نہ ہوئی اور اسلام میں پردے کے فلسفے کے بارے میں مزید جستجو کرنے لگی۔ بالآخر اس نتیجے تک پہنچی کہ یہ تو خواتین کی فلاح و تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، چونکہ خواتین کو معاشرہ میں کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے پردہ ان کے لیے ایک محافظ کا کام دیتا ہے۔ اس سے عورت کی عزت و وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا احساس مجھے یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ مرد خواتین کی ظاہری زیبائش و آرائش کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ بھی نت نئے فیشنوں کی ترویج کرتے ہیں۔ بناؤ سنگار کے ادارے بھی عورت کی خوبصورتی کی تشہیر کرتے ہیں۔ ایک طرف تو اس عارضی خوبصورتی پر خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، دوسری طرف عورت کی روحانی اور ذہنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جہاں عورت و مرد اکٹھے کام کرتے ہیں۔ میں نے بھی تعلیم کے دوران اس طرح کی پریشانیاں دیکھی ہیں۔ اسلام چونکہ عورت کو تحفظ دیتا ہے، اس کے وقار کو بڑھاتا ہے، اس لیے میں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کو ترجیح دی۔ اگرچہ اسلام قبول کرنے میں میری روحانی مشکلات دور ہو گئیں، تاہم معاشرتی مسائل پر قابو پانے کے لیے میں نے اپنے اندر جرأت پیدا کی، اگرچہ اس سلسلے میں خاندانی دباؤ بھی خاصا تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو والد صاحب کی ناراضگی کا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے تقاضا کر رہے تھے کہ میں مذہب عیسوی پر قائم رہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک مذہب کو چھوڑنا اور دوسرے کو اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اپنی دوستوں کے کہنے پر میں نے والد صاحب سے زیادہ بحث نہیں کی اور احترام و سکون سے کہا کہ کل میں مسجد میں جا رہی ہوں، وہاں پر کلمہ پڑھوں گی۔ چنانچہ بالآخر میں ترکی کی دوستوں کے ہمراہ مسجد میں آئی اور کلمہ پڑھا۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ میں ابھی ابھی دنیا میں آئی ہوں۔ ترک خواتین نے مجھے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ تم ترک ہو چکی ہو۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو پوری انسانیت کا مذہب ہے۔ اب مجھے ایسی خواتین کی دوستی کی ضرورت تھی جو میری طرح حال ہی میں مسلمان ہوئی ہوں۔ بالآخر میری آشنائی جرمنی کی 9 مسلم خواتین سے ہو گئی۔ ہم نے مل کر سب سے پہلے پردہ کرنا شروع کیا۔ شروع میں پردہ کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کی عادی ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ پردہ کی برکت سے آہستہ آہستہ میری معاشرتی مشکلات دور ہو گئی ہیں۔ اب پردہ میرے لیے زندگی کے کاموں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ تھا، لیکن میری سہیلیاں پردہ کو پسماندگی سے تعبیر کرتی تھیں۔ ان کی نظر میں پردہ اختیار کرنا قید ہونے کے مترادف تھا۔ دراصل یہ سب کچھ مسلم خواتین کے خلاف لادین عناصر کے پراپوگنڈے کا نتیجہ ہے کہ پردہ جو نسوانی وقار کا باعث ہے کو پسماندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت بہت سے ممالک لادینی عناصر کے غلط پراپوگنڈے کی زد میں ہیں۔ کاروباری اداروں اور تعلیمی مراکز میں بھی اس قسم کی مشکلات ہیں۔ ایک روز میں نے یونیورسٹی کے چیئرمین سے کہا کہ کل میں دوپٹہ اوڑھ کر یونیورسٹی میں آؤں گی، تو وہ خاموش رہے اور کسی قسم کا منفی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ البتہ یونیورسٹی میں دوسرے مردوں کا رویہ میرے ساتھ حقارت امیز تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں ایک بے وجود سی چیز ہوں۔ ایک روز ہاسٹل کے میس میں چند طالب علم مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے اب تو ہاسٹل کی نوکرانیاں ہمارے ساتھ کھانا کھاتی ہیں۔ اس پر مجھے سخت غصہ آیا، لیکن اسلام کی عظمت و تقدس کی وجہ سے خاموش رہی۔ میں نے عہد کر لیا کہ اسلام کی خاطر تمام تکالیف بخوشی برداشت کروں گی۔ ایک مرتبہ میں اپنے سفر حج کے سلسلے میں مسجد گئی۔ وہاں پر مجھے مسلمانوں کے طرز زندگی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ نام تو اسلام کا لیتے تھے، لیکن ان کے طور طریقے غیر مسلموں جیسے تھے۔